رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا اور شب تاریک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے شہر مدینہ کے در و دیوار پر چھا چکے تھے اور مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ایک انسان آج بھی جاگ رہا تھا، حسین ابن علی۔ بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مدینہ منورہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا، اور وہ رات امام کی بیمار بیٹی صغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج کی رات اس کی آنکھوں سے بھائی اکبر اور اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ پھپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اونو محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس معصوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے پچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ اپنے بھائی کو بار بار سینے سے لگاتی، بار بار منہ کو چومتی، اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشک بار تھیں، اور قدرت پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے حسین ابن علی کی بیٹی، جی بھر کے اپنے بھائی اصغر کو دیکھ لے اور دل کھول کر قاسم و عباس کی بلائیں لے لے، اونو محمد کو چوم لے، اٹھ پھپھی زینب کے سینے سے لگ جا، دوڑ اور اکبر کو گلے لگا لے، جلدی کر، اونو محمد کی گردنوں میں باہیں ڈال دے، چل اور قاسم و عباس کے دامن سے لپٹ جا اور آگے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسہ دے، اس لیے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر و اصغر کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی۔ اونو محمد نظر نہیں آئیں گے، قاسم و عباس کے یہ چہرے پھر نہ دیکھ سکے گی اور باپ کی یاد میں عمر بھر روتی رہے گی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی بہن اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہوں کہ نہ ہوں، اور معلوم نہیں کہ پھر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینے کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں اور نانا پاک کے روضہ انور پر حاضری دے آئیں، اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری بار سلام کرائیں۔ سیدہ عالم اٹھیں، سر پر چادر تطہیر اوڑی، اپنے دونوں بچوں اون اور محمد کو ساتھ لیا اور اپنے بھائی حسین کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں۔ شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی، اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روزے کی آخری زیارت کرنے اور نبی سے مدینہ منورہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑپ گئیں کہ اے میری بیٹی زینب، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر گوشوں حسن اور حسین کو لے کر اپنے باپ کے روزے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے نانا پاک کے مزار پرانوار کو دیکھنے کے لیے تو بھی حاضر ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن اور حسین ہیں، کل تیرے ساتھ اون اور محمد ہوں گے۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا پردرد تھا وہ سما کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین اور دو جہاں کے والی کی عنبرین زلفوں سے کھیلنے والا حسین آج کبھی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روزے کی دیواروں سے لپٹ کر روتا ہے اور کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا ہے۔ پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے ایک پردرد اور پرسوز آ نکلی اور روزہ پاک کی دیواروں کو کلاوے میں لے کر عرض کی، اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ آغوش نبوت دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے آپ کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا تھا، جس کو آپ نے جنت کا پھول کہا، اور میں آپ کے دوش پر سواری کرنے والا حسین ہوں۔
आपकी अंबरी जुल्फों से खेलने वाला हुसैन हूं, और आज आपका वही हुसैन आपके मदीना को छोड़ने की इजाजत तलब करने हाजिर हुआ है। आपके जिस रोजा अक़दस की सलामी के लिए 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं, आज आपका हुसैन उसी रोजा अनवर की दीवारों को छोड़कर जाने की इजाजत चाहता है। नाना जान, मैंने बहुत कोशिश की कि आपका आस्ताना रहमत न छूटे और गुंबद खिजरा आंखों से ओझल न हो, मगर मैं हर तरफ से और हर तरह से मजबूर हो चुका हूं और मेरी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, और आज आपके मदीना की गलियां मुझसे छूट रही हैं। देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूं नाना, कयामगाह से निकलकर मुसाफिर हो रहा हूं नाना, आपका रोजा आंखों से ओझल हो रहा है नाना, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है आपके दीन की हिफाजत के लिए, आपकी शरीयत की रखवाली के लिए और आपकी अमानत की निगहदाश्त के लिए हो रहा है। मुझे यजीद इब्न मुआविया जैसे फासिक व फाजिर और बातिल परस्त हुक्मरान की बैत के लिए मजबूर किया जा रहा है, शरीयत के एक बागी की इताअत के लिए डराया जा रहा है, मगर मैं सब कुछ कुर्बान करके आपके दीन की आबरू बचाने का वादा कर चुका हूं। नाना जान उठो, अपने हुसैन को गले लगाओ, मुझे हौसला दो ताकि राय हक से कदम डगमगा न जाएं। नाना जान उठो और देखो, आपकी ये नवासियां ज़ैनब और सकीना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ओनो मोहम्मद आए हैं, इनके सरों पर दस्ते शफकत फेरें, इनकी ढारस बंधाएं, इनके डूबते हुए दिलों को सहारा दीजिए और दामने रहमत से इनके आंसू पूंछें। नाना जान, मेरी मासूम बच्ची सोगरा बीमार है, उसे मैं आपके हवाले करके जा रहा हूं। वो तन्हाई में घबराए ना, मेरी जुदाई में चिल्लाए ना, उसका ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक पर हाज़िरी की गर्ज से जन्नतुल बकी में हाजिर हुए। इमाम अली मकाम ने वालिदा माजिदा की कब्र अतहर पर हाज़िरी देते हुए कहा, अम्मा जान, आपका बेटा हुसैन आखिरी सलाम करने हाजिर हुआ है। जिस हुसैन को आपने कुरान पाक की लोरियां सुनाई, जिस हुसैन का झूला जिब्रील अलैहिस्सलाम झुलाया करते थे, आज उस हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। आज जालिम लोग उस हुसैन के खून के प्यासे हैं। आपकी कब्र छूट रही है, मदीना ओझल हो रहा है, नाना पाक का रोज़ा दूर हो रहा है और मदीने की गलियां छूट रही हैं। अम्मा जान, अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो दरगुजर कर दो, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो, और फिर जी भर कर रोए। एक रिवायत में है कि उसके बाद इमाम अली मकाम ने अपनी वालिदा माजिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जन्नतुल बकी में हाज़िरी दी, और सलातो सलाम अर्ज करने के बाद आप पर नींद का गलबा तारी हुआ तो क्या देखते हैं, ख्वाब में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर को अपनी आगोश रहमत में ले लिया। इमाम अली मकाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उम्मत की जफ़ाओं से तंग आकर और यजीद इब्न मुआविया पलीद की बैत न करने की वजह से आपका मुक़द्दस शहर मदीना छोड़ रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नहीं कर सकूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुसैन, अनकरीब तू मेरे पास आ जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि तू भूखा प्यासा करबला की ज़मीन पर शहीद हो रहा है। ए मेरे हुसैन, सब्र करना और अपना काम पूरा करना, ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी कि तू भी अपने बाप, अपनी वालिदा और मेरे पास पहुंचकर हमारे साथ खाने बहिश्त पर बैठकर खालिकुल इबाद की रहमतों से मालामाल होगा। उसके साथ ही इमाम बेदार हो गए और आपको अपनी शहादत का यकीन हो गया। चुनाचे उसी शौक़ शहादत में आपने मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा कर लिया।
امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور آپ انتہائی دکھ اور غم کی کیفیت میں تھے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اطراف عالم سے تو مسلمان ترک وطن کر کے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ حاضری کی تمنا کریں، دربار رسالت کی حاضری کا شوق انہیں دشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کا طویل اور خطرناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار کر دے اور نواسہ رسول کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے۔ امام جب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یعنی موسیٰ امید کی حالت میں شہر سے نکلے تو کہا، اے پروردگار مجھے ظالم قوم کے ہاتھ سے نجات دے۔ مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر امام کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو پوچھا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، اس کے بعد جہاں اللہ کی مرضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مطی نے عرض کی، اے امام، اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کو شہید کیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان پر نیزوں کے وار کیے۔ آپ حرم کعبہ میں تشریف رکھیے گا اور وہاں سے آگے جانے کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ اللہ کی قسم اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم سب غلام بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر لگا دے گا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ لوگوں کی آپ کے پاس آمد و رفت شروع ہوئی، کوئی کچھ کہتا تھا اور کسی کی رائے کچھ ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ میں تھے اور خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں شب و روز نماز پڑھتے اور طواف کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اکثر لوگوں کے حالات بیان کر کے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ کوفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں دارالخلافہ تھا اور کوفہ میں محبین اہل بیت کی ایک کثیر تعداد آباد تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت سے دستبرداری کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سلطنت کے حکمران بن گئے تو ان کے دور حکومت میں ہی اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بارہا یہ درخواست پیش کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ چونکہ آپ اہل کوفہ کا مقصد سمجھتے تھے اس لیے آپ نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے ان کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی، 2 بھیڑیں ذبح کر کے ان کو بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ جب کھانے پینے سے فراغت ہوئی تو ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے پاس کس غرض سے آئے ہیں؟ امام نے لا علمی ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت توڑ دیں اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیں۔ اللہ کی قسم ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور دل و جان سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے جواب دیا، جب تک معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں میں ان سے وفا کروں گا، کیونکہ میں حلف اٹھا چکا ہوں اور بیعت کر چکا ہوں۔ اب جبکہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات پا جانا اور
امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کا معلوم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں، تو کوفہ کے تمام حمایتی سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ جلد 8 کے صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں، حضرت سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صاحب فضل و کمال عابد و زاہد صحابی تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں جو صحیحین وغیرہ میں منقول ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے حمایتی جمع ہوئے تو سب نے امیر معاویہ ابن ابو سفیان کی وفات کا ذکر کرنے کے بعد امام علی مقام کی حمایت میں گفتگو کی۔ پھر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید ابن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے حمایتی ہو، پس تم خوب لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں فدا کریں گے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا پھر ان کو لکھ بھیجو۔ چنانچہ ایک خط تحریر کیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے نام جو پہلا خط اہل کوفہ کی طرف سے لکھا گیا اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن لجبہ، رفع بن شداد اور حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے تمام مومنین کی طرف سے السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ ہم لوگ حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آپ کے سرکش اور گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا، جس نے امت کا نظام درم برم کر دیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی اور امت کے نیک لوگوں کو شہید کیا اور شر پسندوں کو جیتا چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں پر کوئی امام نہیں رہے۔ آپ تشریف لائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یکجا کر دے۔ نعمان بن بشیر گورنر قصر امارات موجود ہیں۔ ہم جمعہ کی نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اور نہ ان کے ساتھ عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے ان کو نکال دیں گے اور ان کو شام کی حدود میں جانا پڑ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یہ خط عبداللہ بن وال اور عبداللہ بن سبا ہمدانی کے ہاتھ بھیجا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اس خط کو جس قدر جلدی ہو سکے پہنچا دیں۔ اس پر یہ دونوں افراد نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ یہ خط 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پہنچا دیا گیا۔ اہل کوفہ نے صرف اسی ایک خط پر اکتفا نہیں کیا اور اس خط کے روانہ کرنے کے 2 دن بعد ہی اہل کوفہ نے تقریباً 53 خطوط مزید تیار کیے جن پر لوگوں کے دستخط موجود تھے۔ ان خطوط کو بھی امام علی مقام کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ خاص سرکردہ لوگوں کی طرف سے تقریباً 150 خطوط امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے۔ شیس بن ربی، حجاز بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن رویم، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمیر تمیمی نے آپ کو لکھا کہ باغات سرسبز ہو گئے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور چشمے چھلک رہے ہیں۔ آپ جب چاہیں تو اپنے مسلح اور تیار لشکر کے پاس آ جائیں۔ سب سے آخر میں جو خط
उन खतूत के बाद पहुंचा वो हानी बिन हानी सबी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी लेकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे। वो खत कुछ इस तरह था: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन बिन अली को उनके हिमायती मोमिनीन व मुस्लिमीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जितनी जल्दी हो सके इराक की तरफ कूच फरमाएं। लोग आपके मुंतज़िर हैं। सबकी राय सिर्फ आप ही के ऊपर है। जल्दी जल्दी कीजिए। वस्सलामु अलैकुम। तमाम कासिद इमाम के पास पहुंचे थे। आपने तमाम खतूत को पढ़ा। तमाम कासिद हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से कूफा जाने का मुतालबा करने लगे ताकि लोग यजीद की बजाय आपके हाथ पर बैत करें। उनका कहना था कि लोगों ने अभी तक किसी के हाथ पर बैत नहीं की। सब लोग आपके मुंतज़िर हैं ताकि आपके हाथ पर बैत कर लें। जो खतूत मुख्तलिफ कासिद कूफा वालों की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेकर पहुंचे थे, उनमें से हानी बिन हानी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के हाथ आपने अहले कूफा की तरफ जवाबी ख़त लिखा। उसमें तहरीर था: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन बिन अली की तरफ से जमात मोमिनीन व मुस्लिमीन को अस्सलामु अलैकुम। हानी और सईद तुम लोगों के खतूत लेकर मेरे पास आए। तुम्हारे कासिदों में ये दोनों सबसे आखिर में पहुंचे हैं। तुमने जो कुछ लिखा है और बयान किया है, और तुम सब लोगों का ये कौल कि हमारा कोई हिदायत करने वाला नहीं है। आप आइए, शायद आपकी वजह से अल्लाह ताला हमें हक को हिदायत पर जमा कर दे। मुझे मालूम हुआ, मैंने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे पास भेजने का फैसला किया है। मुझे अपने चचाजाद पर एतमाद है और वो मेरे अहले बैत में हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम लोगों का हाल और सबकी राय वो मुझे लिख भेजें। अगर उनकी तहरीर से ये बात साबित हो गई कि तुम्हारी जमात के लोग और साहिबान फजल अक़ल तुम में से सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ा राय रखते हैं जिस अमर के लिए तुम्हारे कासिद मेरे पास आए हैं, और जो मज़ामीन तुम्हारे खतूत में हैं मैंने पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अपनी जान की कसम, कौम का रहनुमा वही हो सकता है जो कुरान हकीम पर अमल करे, अदल करता रहे, हक का हिमायती हो और अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखे। वस्सलाम। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम कूफा रवाना हो जाओ और देखो ये लोग मुझे क्या लिख रहे हैं। अगर वो सच लिख रहे हैं तो मैं वहां चला जाऊं। चुनांचे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दो कमसिन बेटों मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। कूफा पहुंचकर आपने मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी या मुस्लिम के यहाँ क़याम फरमाया। आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर सुनकर लोगों ने जोक दर जोक हाजिर होकर आपके हाथ पर इमाम हुसैन की खिलाफत के लिए बैत की। तकरीबन 12,000 अफराद ने मुस्लिम बिन अकील की बैत की। एक और रिवायत में आता है कि तकरीबन 40,000 लोगों ने बैत की और हलफ उठाया कि वो अपनी जानों और अमवाल से उनकी मदद करेंगे। कूफा वालों की उस अकीदत व मोहब्बत और जज्बात को देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक ख़त भेजा कि आपके लिए बैत हो चुकी है, आप जल्द कूफा तशरीफ़ लाएं ताकि बंदगान खुदा शर व फसाद से महफूज रहें और दीन हक की ताईद हो। उन दिनों कूफा के गवर्नर हज़रत नुमान बिन बशीर थे। उनको हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरगर्मियों की खबर हो गई कि लोग उनके साथ बड़ी अकीदत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उनके हाथ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बैत बढ़ चढ़ कर हो रही है। मगर चूंकि उनकी तबीयत में सुलह पसंदी थी, इसलिए लोगों को जमा करके अहले कूफा से खिताब करते हुए कहा कि ये बैत यजीद की मर्जी के खिलाफ है और वो इस पर बहुत भड़केगा। अहले कूफा को इतनी इत्तला देकर नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ
ضابطے کی کارروائی پوری کی، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور اس معاملے میں کسی طرح کی دست اندازی نہ کی۔ نعمان بن بشیر کے اہل کوفہ کو اس طرح خطبہ دینے اور ان کو یہ بتانے پر بنو امیہ کے بعض لوگوں کو ناگوار گزرا کہ آپ نے اس معاملے میں سختی سے کام کیوں نہیں لیا۔ ان میں سے عبداللہ بن مسلم خزرمی جو بنو امیہ کے خیر خواہوں میں سے تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کی رائے ہے وہ کمزوری کی رائے ہے۔ دشمنوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا چاہیے ورنہ دشمنوں کو جرت ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسلم خزرمی وہاں سے نکلا اور یزید کے نام ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور لوگوں نے حسین ابن علی کے نام پر ان کی بیعت کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر تم کو کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی طاقتور شخص کو مامور کرو اور کوفہ کا حاکم بنا کر روانہ کرو جو تمہارے احکامات کو قوت و استقلال کے ساتھ جاری اور تمہارے ملک کی حفاظت اور تمہارے دشمن کو دبا سکے، کیونکہ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں۔ یزید ابن معاویہ کو جب یہ خط ملا اور کوفہ کے حالات سے پوری طرح آگاہی ہوئی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کسی سخت ترین آدمی کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے۔ اس ضمن میں ایک غلام سرجون رومی نے کہا کہ میں آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ظاہر کروں، کیا آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یزید نے کہا ہاں۔ سرجون نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری پر تعینات کر دیجئے۔ امیر معاویہ کی یہی رائے تھی۔ یزید اگرچہ عبید اللہ ابن زیاد سے ناخوش تھا لیکن سرجون رومی کے مشورے کو اس نے اچھا جانا اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو کہ بصرہ کا گورنر تھا بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا اور سند گورنری مسلم بن عمر باہلی کی معرفت بھیجی جس میں یہ بھی تحریر کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دینا، اگر وہ اس میں مزاحمت کریں تو قتل کر ڈالنا، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرا دھمکا کر باز رکھنا ورنہ ان کو بھی ختم کر دینا، اور اگر حسین ابن علی آ جائیں تو ان سے میری بیعت طلب کرنا، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ ان کو بھی قتل کر دینا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو یزید کی طرف سے حکم نامہ ملا تو اس نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اگلے دن مسلم بن عمر باہلی، شریک بن عور حارسی اور اپنے خدام اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ عبید اللہ ابن زیاد انتہائی مکار اور عیار شخص تھا، اس لیے جب قادسیہ پہنچا تو اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور خود اجازیوں کا لباس پہن کر چہرے پر نقاب ڈالے اونٹ پر سوار اپنے ہمراہ تقریباً 20 افراد کو لے کر مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے اجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس کی اس مکاری کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں بہت جوش تھا، یزید کے خلاف ایک لہر چلی ہوئی تھی، کوفہ والے حسین ابن علی کے منتظر تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور وہ اس طرح آسانی سے کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، وہ رات کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا ایک شخص کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ اسی خوشی میں انہوں نے خوشی و مسرت کے ساتھ نعرے بلند کرنے شروع کر دیے اور بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ علیہ السلام، قدمت خیر مقدم۔
उसके आगे पीछे चलते लोगों का शोर सुनकर और लोग भी घरों से बाहर आ गए और एक अच्छा खासा जुलूस बन गया। इब्ने ज़ियाद बदबख्त दिल में जलता कुड़ता हुआ खामोशी से गुजरता रहा। वो अच्छी तरह जान गया था कि ये लोग इमाम के शिद्दत से मुंतज़िर हैं और इनके दिल किस कदर उनकी तरफ माइल हैं। जब मजमा जमा हो गया और नौबत यहां तक पहुंची कि रास्ता चलने में दुश्वारी और रुकावट होने लगी, तो मुस्लिम बिन अमर बाली जो इब्ने ज़ियाद के साथ साथ था, उसने बुलंद आवाज से कहा, रास्ता छोड़ दो, ये अमीर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद हैं। ये सुनकर लोगों को बहुत रंज और सदमा हुआ और लोग अफसोस करते हुए अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और इब्ने ज़ियाद सिर्फ 10 या 20 अफराद के साथ दारुल इमारात में दाखिल हो गया। बयान किया जाता है कि जब इब्ने ज़ियाद लोगों के हुजूम के दरमियान चेहरे पर नकाब डाले दारुल इमारात की तरफ खामोशी से बढ़ रहा था, तो हजरत हानी रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके घर मुस्लिम बिन अकील रिहाइश पजीर थे, रास्ते में सोचते आते थे कि अगर ये हमारे आका व मौला हुसैन इब्ने अली होते तो इस खामोशी और सुकून के साथ ना आते और फिर उनके चेहरे पर नकाब ना होता। इसमें जरूर कोई राज है। और आखिर उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी से हाथ के झटके से उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के चेहरे से नकाब खींच ली। देखा तो वो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के बजाय इब्ने ज़ियाद था और फिर पुकार उठे कि ओ कूफा वालो, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है, ये तो इब्ने ज़ियाद है। बस ये सुनते ही कूफा वालों के दिल लरज़ गए और वो हैरान रह गए, लेकिन अब क्या कर सकते थे और क्या हो सकता था। इब्ने ज़ियाद की मक्कारी काम आ चुकी थी और वो कूफा वालों को धोखा दे चुका था और वो धोखा खा चुके थे। वहां अगर कूफा वाले जरा सी भी जुर्रत और दलेरी से काम लेते और अपने ऐदो पैमान पर कायम रहते, तो इब्ने ज़ियाद को कत्ल करके आइंदा आने वाले वहशतनाक वाक़यात की जिम्मेदारी से सबक दोष होकर मुबारकबाद के मुस्तहिक बन जाते, मगर वो ऐसा न कर सके। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने रात दारुल इमारात में गुजारी और सुबह के वक्त कूफा वालों को बुलवा कर जमा किया। फिर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने अपनी तलवार हवा में लहराई और बोला, कूफा वालो, जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं और जो नहीं जानते वो जान लें कि मैं इब्ने ज़ियाद हूं। यजीद ने मुझे यहां का हाकिम मुकर्रर किया है और मुझे मालूम हुआ है कि तुम यजीद के खिलाफ हो और हुसैन इब्ने अली को अपना खलीफा बनाना चाहते हो, और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि तुमने इस काम के लिए मुस्लिम बिन अकील को कूफा बुला लिया है और वो यहां पहुंच चुके हैं और हुसैन इब्ने अली भी आने वाले हैं। खबरदार, जिसके घर से भी हुसैन इब्ने अली का नाम निकला वो जुबान खींच ली जाएगी और जो हाथ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की बैत के लिए बढ़ेंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे। और आज शाम तक मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो, वरना कूफा में कयामत बर्पा कर दी जाएगी। यजीद ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मजलूम के साथ इंसाफ करूं और मुतीओ फरमाबरदार के साथ एहसान करूं और नाफरमानों के साथ सख्ती करूं। मैं उस हुक्म की सख्ती से पाबंदी करूंगा। जो शख्स मुतीओ फरमाबरदार है उसके साथ शफकत से पेश आऊंगा और जो शख्स नाफरमान है उसके लिए मेरा चाबुक और मेरी तलवार है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी खैर मनाओ और अपने ऊपर रहम करो। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का ये धमकी आमेज खिताब सुनकर कूफियों के औसान खता हो गए और बगैर किसी मुजामत के सारा मजमा मुंतशिर हो गया। मगर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने मशाहीरे कूफा को गिरफ्तार कर लिया और उन सब से कहा कि तहरीरी जमानत दो कि तुम और तुम्हारे कबीले के लोग किसी मुखालिफ को अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे और न किसी तरह की मुखालिफाना सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, और अगर किसी ने किसी मुखालिफ को पनाह दे रखी है तो वो उसको पेश करेगा। जो ये जमानत लिख कर देगा और इसका पाबंद रहेगा उसको बरी कर दिया जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसका मालो जान दोनों हम पर हलाल होंगे। उसको कत्ल करके उसी के दरवाजे पर लटका देंगे और उसके तमाम मुतल्लिकीन को भी नहीं छोड़ेंगे। इब्ने ज़ियाद की उस कार्रवाई से कूफा वाले घबरा गए और खौफजदा हो गए और उनके ख्यालात में
تبدیلی آنے لگی اور وہ لوگ جو کل تک یزید کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے تھے اور امام علی مقام کی بیعت کرتے ہوئے یزید کی غیر اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر خلافت الہیہ کا علم بلند کرنے کے مشورے دے رہے تھے، آج ابن زیاد کے کیر و غضب کے سامنے دبک گئے۔ ادھر کوفہ کے یہ حالات تھے اور ادھر اہل کوفہ کی دعوت پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور جانثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ ذی الحج 60 ہجری میں مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کی تیاری اور ارادہ کیا۔ امام علی مقام اس سے قبل اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیج چکے تھے اور ان کے حالات سے بے خبر تھے۔ کوفہ پہنچتے ہی اہل کوفہ نے ان کا زبردست استقبال کیا تھا۔ اس پذیرائی کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل ایک تسلی بخش خط اپنے بھائی امام حسین کو بھیج چکے تھے، مگر یہاں کوفہ کے حالات یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ گورنر تبدیل ہو چکا تھا اور ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس خط کے ملنے کے بعد کوفہ جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حالات سازگار ہیں۔ اہل مکہ کو جب آپ کی اس تیاری کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے آپ کا کوفہ جانا اچھا خیال نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوفہ والے بے وفا اور غدار ہیں، اور یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ اہل کوفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں موجود بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ ان میں سے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں، عہد شکنی اور بے وفائی ان کا شیوا ہے اور ان کا حاکم ان پر مسلط ہے۔ تو آپ آگاہ رہیں کہ اہل کوفہ آپ کو لڑائی کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر حکومت وقت کا ساتھ دیں گے، آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور یہ لوگ جو آپ کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا طلبگار ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امام کے کوفہ جانے کا ارادہ معلوم ہوا تو امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے چچا زاد بھائی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ تو عہد شکن ہیں اور آپ کو صرف لڑائی کے لیے بلا رہے ہیں۔ اجلت سے کام نہ لیجیے، اور اگر آپ نے اس سرکش سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے اور مکہ مکرمہ میں قیام کرنا اچھا نہیں سمجھتے تو پھر یمن تشریف لے جائیے، کیونکہ وہ گوشہ تنہائی میں ہے اور وہاں پر آپ کے مددگار اور حمایتی ہیں۔ بس وہاں پر قیام فرمائیے اور اپنے دائیوں کو پھیلا دیجئے اور اہل کوفہ اور اپنے عراقی حامیوں کو لکھ بھیجیے کہ وہ اپنے امیر کو نکال باہر کریں، اور اگر ان کو اس بات کی طاقت حاصل ہو اور اس کو وہاں سے نکال باہر کریں تو پھر وہاں پر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہاں پر چلے جائیے، کیونکہ میں ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ ہلال عید نے خوددار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی اور دنیا اسلام کو سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا پیغام دیا، اور توحید و رسالت کے پرستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی اور طواف کعبہ کے لیے اپنا چراغ جلا دیا، اور پھر عید الاضحیٰ کا چاند مسلمانوں میں ایثار و قربانی کے جذبے کو زندہ کر کے ڈوب چکا تھا، اور صبح کے چہرے پر شام کی زلف سیاہ بکھر چکی تھی، اور صفا و مروہ کی پہاڑیاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے شعار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے والے مسلمانوں کی راہ دیکھ رہی تھیں،
اور کھجوروں کے گچھے ذکر الہی میں جھوم رہے تھے، اور آب زمزم مسلمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے معجزن ہو چکا تھا، اور رات آدھی بیت چکی تھی کہ دوش رسول کا سوار امام علی مقام امام حسین ابن علی چپکے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، 2 نفل پڑھے، بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی، اے میرے معبود حقیقی، عین اس وقت جب عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دراز سے چلے آ رہے ہیں، تیرا حسین اور تیرے محبوب کا حسین تیرے گھر کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ در و دیوار جو میرے لیے سایہ رحمت ہیں، آج میں ان سے رخصت ہو رہا ہوں، اور تیرے گھر کی عزت اور سین کعبہ کی حرمت کی خاطر تیرے گھر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے پروردگار دو عالم، میری خطائیں بخش دے، اے خالق کائنات میری غلطیاں معاف کر دے، اور اے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کے صدقے مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں کے ظلم و ستم ہنسی خوشی برداشت کر لوں، اور مجھے ایسا حوصلہ بخش کہ پیش آنے والی مصیبتوں میں ثابت قدم رہوں۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اس سفر سے روکنے کی بہت کوشش کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے سے منع کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق روانگی سے روکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے سفر سے رک جانے کا مشورہ دیا، ابو بکر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ نہ جانے کی نصیحت کی۔ غرض یہ کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر خیرخواہوں نے امام علی مقام کو عراق کی طرف جانے سے روکتے ہوئے اصرار بھی کیا، مگر آپ فیصلہ کر چکے تھے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام 3 ذی الحج سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، اعزہ و اقربا اور چند جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانگی اختیار فرماتے ہوئے پہلے خانہ کعبہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور دعا مانگی۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا۔ راستے کی مسافتیں طے کرتا ہوا کوفہ کی طرف گامزن تھا کہ سورج غروب ہونے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ قافلہ اہل بیت اور دیگر جانثاروں نے اثناء راہ میں مقام صفا پر رات گزارنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسی جگہ پر قافلے کو روک دیا گیا اور تمام خواتین و حضرات نے نماز مغرب با جماعت ادا کی، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک گھڑ سوار کوفہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ مشہور عرب شاعر فرزدق تھا جو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ وہ کوفہ سے آیا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ قافلہ مکہ سے عراق کی طرف جا رہا ہے تو فرزدق نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے عرض کی کہ برائے کرم آپ واپس تشریف لے جائیں اور کوفہ جانے کا ارادہ تبدیل کر لیں، کیونکہ کوفہ کا گورنر اب عبید اللہ ابن زیاد ہے جو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر اہل بیت کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اور جب میں کوفہ میں تھا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ چکے تھے اور لوگ جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بعد کے حالات کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، البتہ میرا یہ اندازہ ہے کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سچی بات کی ہے، بے شک حکم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری چاہت کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر حکم الہی ہماری منشا کے برعکس ہوا تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں اخلاص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ علامہ ابن جریر الطبری اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھتے ہیں، اس حوالے سے فرزدق کہتا ہے کہ یہ حج کے دن تھے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کی ادائیگی کی غرض سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔
اور مکہ مکرمہ سے باہر میں نے ایک قافلہ دیکھا۔ قافلے میں موجود لوگوں کے پاس تلواریں اور ڈھالیں تھیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو حج کے ایام میں مکہ سے باہر نکل رہے ہیں؟ مجھے پتہ چلا، کہا یہ امام حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ چنانچہ میں امام کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ نے حج کے دنوں میں اس قدر جلدی کیوں فرمائی کہ حج بھی چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا، اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے وہاں ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو امام کی مکہ مکرمہ سے روانگی کا اس وقت پتہ چلا جب قافلہ مکہ سے نکل کر روانہ ہو چکا تھا، جس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تشویش ہوئی اور فوری طور پر ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہم کو دیا کہ تیز رفتاری سے جائیں اور یہ خط ماموں جان کی خدمت میں پیش کریں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بھانجے اپنے والد محترم کا خط لے کر پہنچے۔ اس خط میں تحریر تھا کہ میں اللہ تعالی جل جلالہ کا واسطہ دے کر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اس خط کو دیکھتے ہی فوری طور پر واپس پلٹ آئیں، کیونکہ جس جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں پر مجھے آپ اور آپ کے اہل بیت کی شہادت کا خدشہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خط بھیجنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی امام حسین کے پاس پہنچے اور آپ کو سمجھانے اور روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ امام علی مقام کسی بھی طرح اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تو فوری طور پر گورنر مکہ عمر بن سعید بن العاص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنی طرف سے ایک خط امام کے نام لکھ دیں جس میں انہیں امان دینے کی پیشکش کریں اور انہیں کوفہ کی طرف جانے سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنے بیٹوں کے ہاتھ خط بھیجا تو آپ خود فوری طور پر گورنر مکہ کے پاس گئے۔ جب ان سے امام کے نام خط لکھنے کا کہا تو گورنر نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ عراق روانہ ہو رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کو اختلاف سے محفوظ رکھے گا، اس لیے میں آپ کی شہادت کا خدشہ رکھتے ہوئے آپ کے بھائی عبداللہ بن جعفر طیار اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو روانہ کر رہا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ واپس تشریف لے آئیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کروں گا، اس پر اللہ تعالیٰ گواہ اور وکیل ہے۔ والسلام علیکم۔ اس خط میں گورنر مکہ نے عمر بن سعید نے اپنی مہر ثبت کی۔ یہ خط حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور یحییٰ بن سعید لے کر امام کے پاس پہنچے۔ امام نے گورنر مکہ کا بھیجا ہوا خط پڑھا اور اپنا ارادہ تبدیل کرنے اور واپس پلٹ آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کیوں کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ اس میں مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے اب تک نہ کسی سے یہ خواب بیان کیا ہے اور نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے گورنر مکہ کے نام اس خط کا جواب لکھا جس میں سلام کے بعد تحریر فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اچھے اعمال بھی کرے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بے شک میں ایک مسلمان ہوں، تم نے مجھے امان، نیکی اور صلہ کی دعوت دی ہے تو سنو، بہترین امان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز امان نہیں دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت کے دن اس کی امان کے حقدار ہو جائیں۔ اس خط سے
اگر تم نے واقعی میرے ساتھ نیکی اور صلہ کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہیں اس کا اچھا اجر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مکہ کے نام امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا جوابی خط لے کر واپس مکہ مکرمہ چلے آئے، مگر اپنے صاحبزادوں اون و محمد کو ہدایت کی کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اس ضمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ امام کوفہ کی طرف جائیں، مگر جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین کے ہمراہ کوفہ جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر اپنے بیٹوں اون و محمد کو بھی امام علی مقام کی خدمت میں رہنے کی ہدایت کی اور تاکید کی کہ کسی بھی صورت امام علی مقام کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں خود بیمار تھے اور سفر کے قابل نہیں تھے۔ علاوہ ازیں آپ ان لوگوں کے موقف سے متفق تھے جو امام کے کوفہ کی طرف جانے کے حق میں نہیں تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر خود مکہ مکرمہ ہی میں رہے، مگر اپنے بیوی بچوں کو قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی کی خبریں شام تک پہنچ چکی تھیں، جسے سن کر یزید ابن معاویہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چنانچہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے کو راستے میں ہی روکنے کی غرض سے فوری طور پر عبید اللہ ابن زیاد کے نام ایک خط لکھا کہ امام حسین مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اس قافلے کو عراق میں داخلے سے روکو۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ابن زیاد نے پولیس کے سربراہ حسین بن نمیر کو طلب کیا اور اسے ہدایت کی کہ امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ حسین بن نمیر نے ایک لشکر کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف جانے اور کوفہ کی طرف آنے والے راستوں کی ناکہ بندی کرتے ہوئے سپاہیوں کو وہاں پر تعینات کر دیا۔ قادسیہ سے کوفہ کی جانب جانے والے درمیانی راستے پر سخت ناکہ بندی کی گئی تھی۔ قادسیہ سے مکہ کی طرف کسی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس طرح کی کارروائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام تک کوفہ کے حالات کے بارے میں کوئی خبر نہ پہنچ سکے۔ ابن زیاد کی اس طرح کی ناکہ بندی کے باعث امام علی مقام امام حسین ابن علی اور کوفہ والوں کے مابین خط و کتابت میں تعطل واقع ہو گیا۔ تمام راستوں پر ابن زیاد کے جاسوسوں کی موجودگی کی وجہ سے آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ راستے کی مسافت طے کرتے ہوئے قافلہ تیز رفتاری سے ذات ارق کے مقام پر پہنچ گیا اور اس مقام پر ٹھہر گیا۔ یہاں پر بشر بن غالب نے امام حسین سے ملاقات کی جو کہ عراق سے آ رہا تھا۔ امام نے اس سے اہل کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اہل کوفہ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کی تلواریں تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر امام علی مقام نے فرمایا، اس اسدی نے درست کہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر جاری رکھا۔ جب قافلہ بطن زی اور رمہ میں الحاجر نامی بستی میں پہنچا تو اس مقام پر ٹھہر گیا۔ اس مقام پر پہنچ کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اہل کوفہ کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کی غرض سے ایک خط لکھا اور حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ وہ یہ خط لے کر کوفہ میں جائیں۔ یہ خط اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلم بن عقیل کا خط مجھے مل چکا ہے جس میں انہوں نے آپ لوگوں کے حالات کے بارے میں لکھا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ تم سب میرا ساتھ دینے پر متفق ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اس پر آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ میرا قاصد جب میرا خط لے کر آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو اس کے معاملے کو چھپا کر رکھنا اور اپنے معاملات میں جلد درست کر لینا، اس لیے کہ میں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔
حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ امام کا خط لے کر تیز رفتاری سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو کوفہ کی طرف جانے والے تمام راستوں پر سخت ناکہ بندی کی گئی تھی۔ اس طرح کا انتظام کیا گیا تھا کہ کسی بھی ناکے سے چھپ کر آگے کی طرف بڑھنے کی کوئی بھی تدبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ایک ناکے پر حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا گیا اور آپ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ جب یہ پتا چلا کہ ان کو امام حسین نے کوفہ والوں کے پاس بھیجا ہے تو آپ گرفتار کر لیے گئے، پھر حراست میں لے کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ ان کی تلاشی لی گئی تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط نکلا۔ وہ خط دیکھ کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تمہیں اپنی جان کی سلامتی عزیز ہے تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے امام حسین پر شدید تنقید کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ ابن زیاد کے حکم پر سپاہیوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی گورنر ہاؤس کی چھت پر پہنچا دیا۔ گورنر ہاؤس کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے حمد و صلات کے بعد کہا، اے لوگو، اس وقت مخلوق خدا میں سب سے بہترین شخصیت حسین ابن علی جو سیدہ فاطمہ بنت رسول کے لخت جگر ہیں وہ ہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام ہاجر تک پہنچ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ آئے ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو۔ اس کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد پر بھرپور طریقے سے تنقید کرتے ہوئے عبید اللہ اور اس کے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کی، ان کے حق میں اچھی باتیں کرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد نے جب یہ گفتگو سنی تو اس نے حکم دیا، اس کو چھت سے نیچے گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو قاصد حسین ابن علی تھے ان کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، جس کے باعث ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ شدید زخمی ہو کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد کے حکم پر جب ان کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، جس سے ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، مگر زندگی کی چند سانسیں باقی تھیں کہ ایک شخص لعین اٹھا اور اس نے ان کو ذبح کر دیا، اور پھر وہ لعین کہنے لگا، میں نے اس لیے ان کو ذبح کیا ہے کہ درد کی تکلیف سے چھٹکارا پالے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اہل بیت اور جانثاروں کے مختصر سے قافلے کے ہمراہ کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ چند میل سفر طے کرنے کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور العیون تک پہنچ گیا۔ یہاں پر ایک چشمہ بھی تھا۔ دوسری طرف عراق کی طرف سے آنے والے راستے سے جناب عبداللہ بن مطیع مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ابن زیاد کے سپاہیوں، جاسوسوں اور ناکوں سے چھپتے چھپاتے گزر آئے تھے۔ انہوں نے جب دور سے امام اور ان کے قافلے کو دیکھا تو آگے بڑھ کر امام کو سلام کیا اور پھر پوچھا، اے ابن رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی ہے، اس لیے میں حق کی سربلندی کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ جناب عبداللہ بن مطیع نے یہ سنا تو کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کی خاطر کوفہ جانے کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیے، وہاں کے لوگ بڑے عید شکن اور وعدہ خلاف ہیں، ان میں اسلام، قریش اور عرب کی عزت و محبت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ بنو امیہ سے بھی کسی قسم کی توقع نہ رکھیں اور یہ خیال نہ کریں کہ جس چیز کی آپ خواہش کریں گے جو بنو امیہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی منصب خلافت، وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو شہید کرنے پر تیار ہو جائیں، اور اگر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا تو اے ابن رسول، پھر آپ کے بعد انسانی خون کا احترام ختم ہو جائے گا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد وہ کسی سے بھی خوف نہیں کھائیں گے، اس لیے آپ کو اسلام، عرب اور قریش کی حرمت کا واسطہ ہے، آپ کوفہ نہ جائیں اور اپنے آپ کو بنو امیہ کے سپرد نہ کریں۔ امام نے فرمایا، ہم صرف وہی
کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. مصیبت آ سکتی ہے مگر اگر اللہ چاہے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہوگا. امام علی مقام نے جناب عبداللہ بن متی کے مشورے کو قبول نہ فرمایا اور قافلہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. اس کے بعد یہ قافلہ مقام زرود پر پہنچ گیا اور اس کے بعد امام علی مقام کا قافلہ مقام حزیمیہ پر پہنچا. اس کے بعد امام کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی. اس کے بعد یہ قافلہ مقام سولبیہ پر پہنچ گیا. مقام سولبیہ کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوا. زبالہ کا مقام سولبیہ سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. زبالہ پہنچ کر قافلے نے قیام کے لیے پڑاؤ ڈالا. اس مقام پر امام کو اپنے قاصد حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ملی. اس کے بعد قافلہ بطن عقبہ سے مقام شراف کی طرف بڑھا. مقام شراف یہاں سے تقریباً 49 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عبداللہ بن مسلم اسدی اور مزری بن شامل سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ امام حسین جب سفر کی مسافت طے کرتے ہوئے مقام شراف پر پہنچے تو یہاں پر قیام فرمایا. سحری کے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ پانی جمع کر لو. جب پانی جمع ہو گیا تو آپ نے قافلے کو سفر جاری رکھنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد یہ قافلہ مقام ذی حشم پہنچا. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور وہ قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے. اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ مقام بیضہ پر پہنچا. مقام بیضہ پر قیام کرنے کے بعد قافلہ حسینی عزیب الحجانات کے مقام پر پہنچا. اس کے بعد قافلہ آگے بڑھتے ہوئے قصر بنی مقاتل پر پہنچا. قصر بنی مقاتل ہی میں قافلے والوں نے رات بسر کی. رات کے آخری حصے میں امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی کا اہتمام کر لو، تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے. چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق پانی بھر لیا گیا، تیاری کر لی گئی، پھر قافلہ روانہ ہو گیا. ابھی تھوڑا ہی راستہ طے ہوا تھا کہ امام پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر اچانک چونکتے ہوئے 2 یا 3 مرتبہ امام نے یہ فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. آپ کے بیٹے امام سجاد اس وقت پاس ہی تھے. فرمایا، ابا جان میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ کلمات آپ نے کس وجہ سے فرمائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی مجھے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی تھی. میں نے ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا، یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمیں ہماری موت کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے. امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت و بلا سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں. بہادر بیٹے نے کہا، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں. امام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بہترین جزا جو باپ کی طرف سے بیٹے کو مل سکتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے قافلہ مقام نینوا پر پہنچ گیا. مقام نینوا کے بعد قافلہ حسینی آگے بڑھا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اپنے کندھے پر کمان لٹکائے آتا ہوا دکھائی دیا. سب لوگ اس کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگے. جب وہ قریب آیا تو اس نے حضرت حر اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا، مگر اس نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو سلام نہ کیا اور ان کی طرف سے منہ پھیر کر ابن زیاد کا خط حر کے حوالے کیا، جس میں لکھا تھا کہ جس وقت میرا قاصد اور میرا خط تمہارے پاس پہنچے تو حسین ابن علی پر بہت زیادہ سختی کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے سختی کے ساتھ روکو. ان کو کسی ایسے چٹیل میدان پر ٹھہرنے پر مجبور کر دو کہ جہاں پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ ہو، نہ ہی وہاں پر پانی ہو. اور میں نے اپنے قاصد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ کر تمہاری نگرانی کرے اور اس وقت تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے جب تک تم میرے حکم کی تعمیل نہ کر لو. جب میرے حکم کی تعمیل ہو جائے تو پھر میرے پاس آ کر مجھے اس بارے میں رپورٹ کرو.
हुर ने इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया हुआ खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को पढ़कर सुनाया और कहा, यह खत मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भेजा है। मुझे हुक्म दिया गया है कि जिस मकाम पर भी मेरा ये खत पहुंचे तुम इन लोगों को वहीं पर रोक कर बहुत ज्यादा तंग करो। हजरत हुसैन ने फरमाया, अच्छा हमें जरा आगे बढ़कर सामने वाले गांव या गाजर या शफिया में कयाम करने दो। हुर ने कहा, वल्ला मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि आपको उस जगह पर ठहराऊं जो एक चटियल मैदान हो और वो जगह बेआबो गया हो, और इब्ने ज़ियाद का निगरान कासिद भी हमारे साथ है जो हमारे हर काम की खबर इब्ने ज़ियाद को जाकर पहुंचाएगा। ये बात सुनकर इमाम हुसैन के काफिले से अबू शस्ता यजीद बिन मुहाजिर कुंदी नहदी ने कासिद की तरफ देखा और उसके सामने आकर कहा, क्या तुम मालिक बिन नुसैर कुंदी हो? उसने कहा, हाँ। अबू शस्ता ने कहा, तुमने अपने अल्लाह की नाफरमानी की और अपने इमाम की ताबेदारी करके अपने आप को हलाक किया। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इनमें कुछ इमाम ऐसे पैदा कर दिए हैं जो कि जहन्नुम में ले जाने को पुकारते हैं, कयामत के दिन इनकी मदद नहीं की जाएगी। बस तुम्हारा इमाम भी ऐसा ही है। उसके बाद हुर ने इमाम हुसैन को ऐसी जगह पर ठहरने के लिए मजबूर कर दिया कि जहां पर न पानी था और न ही कोई बस्ती। उस सूरत हाल को देखकर इमाम के साथियों में जोश पैदा हो गया। ज़ुहैर बिन क़य्युन ने पुरजोश अंदाज में कहा, ए फर्जंद रसूल, हमारे लिए इनसे जंग करना आसान है। ये न निस्बत इन लोगों के जो उनके बाद आएंगे, क्योंकि उसके बाद इस कदर लश्कर आएंगे कि इनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अपनी तरफ से लड़ाई का आगाज नहीं करेंगे। फिर इमाम ने हुर से फरमाया कि अच्छा हमें कुछ तो यहाँ से चलने दो। हुर ने खामोशी इख्तियार कर ली और कोई मजामत न की। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला एक रुख पर चला जा रहा था। हुर और उसका लश्कर आप पर निगाह रखे हुए थे। अगरचे हुर के दिल में खानदान नबूवत और अहले बैत अतहार की अजमत जरूर थी और उसने नमाजें भी इमाम हुसैन की इमामत में अदा की थीं, लेकिन वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मजबूर हो गया और डर के मारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सख्ती कर रहा था। उसको मालूम था कि अगर मैंने जरा सी भी रियायत की तो ये खबर इब्ने ज़ियाद तक पहुंच जाएगी और वो निहायत सख्ती के साथ पेश आएगा। उस अंदेशे और ख्याल से हुर अपनी बात पर अड़ा रहा, यहां तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की राह से हट गए और तकदीर आपको करबला की तरफ लिए जा रही थी। थका मांदा काफिला हुसैनी सरजमीन करबला की तरफ बढ़ रहा था।